من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اما بعد فقد قال مولانا جعفر بن محمد الصادق علیہم الصلاة والسلام فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل پر اللہم صل علی محمد آل محمد وعجل فرجهم خداوند متعال کی شکر گزار ہے جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے دعا گو ہیں جو اوقات اور لمحات میرے اور آپ کی زندگی میں باقی رہ گئے پروردگار متعال ان سے بہتر طریقے سے ہمیں اپنی آخرت کے سجانے والوں میں سے قرار دے دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھتے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم تھوڑا تھوڑا اگر آپ میرے نزدیک تشریف لے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو انشاءاللہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم عزیز و شب جمعہ ہے پاک و پاکیزہ شب ہے ہفتے کی تمام شبوں میں پروردگار متعال نے شب جمعہ کو خاص فضیلت اور مرتبہ عطا فرمایا اسی طرح سے کل کا دن بھی عزیزوں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے یہاں بہرحال جب ہم نے بھی شعور سنبھالا تھا ایک بڑے عرصے تک جو ہے وہ جمعے کی چھٹی ہوا کرتی تھی کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھی بھول گیا مسلمانوں نے جب سے مخصوصاً بر صغیر میں عرب کنٹریز میں ابھی بھی آپ دیکھیں تو اکثر جگہوں پر جمعے ہی کا دن چھٹی کا دن ہے بہرحال ایک دن انسان اس جیسے کہہ سکتے ہیں مصروف دنیا میں اپنے لیے قرار دے کہ جس میں تھوڑا سا وقت لگائے غور و فکر کے لیے تھوڑا سا وقت لگائے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اور پورے ہفتے کے لیے اپنے آپ کو چارج کرے پورے ہفتے کے لیے طاقت حاصل کرے بہرحال پھر بھی صاحبان ایمان اس اعتبار سے کہ کوشش کرتے ہیں کہ نماز جمعہ میں شریک ہوں آپ تمام احباب سے بھی گزارش کروں گا کہ کل کے دن میں اس حوالے سے کوتاہی نہ ہو نماز جمعہ میں ضرور بضرور شریک ہوں غسل جمعہ اپنے جسم کو ظاہری اعتبار سے پاک اور صاف رکھنا اور اسی طرح سے اپنے لیے تھوڑا سا غور و فکر کے لیے وقت نکالنا یہ انسان کی زندگی میں ہر ہفتے کی بنیاد پر بہت زیادہ ضروری امر ہے اسلام نے جو سسٹم بنایا عزیزوں روزانہ کی بنیادوں پر ہفتے وار بنیادوں پر ماہ مبارک کے رمضان کے روزوں کے ذریعے سے سال میں ایک مرتبہ حج کے ذریعے سے ایک ایسی سوسائٹی پروردگار متعال تشکیل دینا چاہتا ہے
کہ جو وقت کے امام کی بہترین طریقے سے مطیع و فرما بردار ہو. اگر ہم اس سوسائٹی کو تشکیل دینے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ مولا آقا کے ظہور کے تعجیل کے اسباب کی فراہمی ہو جائے گی. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھنے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ مجلسیں میرے اور آپ کے سوچنے کے طریقہ کار کو بدل دیتی ہیں. کل جو روایت میں نے آپ احباب کی خدمت میں پیش کی، معمولاً ہمیں دنیاوی مصیبتیں زیادہ مد نظر ہوتی ہیں. امام عالی مقام نے چوتھے امام سے جو روایت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، فرمایا روزانہ کی بنیاد پر اس فرزند آدم کے لیے 3 ایسی مصیبتیں ہیں جن میں سے اگر کسی ایک مصیبت کو بھی یہ سوچ لے گا تو دنیا کی مصیبتیں اس پر سہل ہو جائیں گی. اس قدر بڑی مصیبت ہے. بس یہ سانسوں کی روانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس پر خدا کا شکر بجا ہے. غریب و امیر ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے نوازا ہے. جتنا اس سلسلے میں کوشش کریں گے پروردگار متعال کرم فرمائے گا. آج ابتدائے کلام میں عزیزو ایک روایت لے کر آیا ہوں. در واقع یہ پیشکش ختمی مرتبت نے اپنے وسیع برحق کے لیے فرمائی. ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا یا علی 6 لاکھ بھیڑ، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ایسے ہی کہتے ہیں؟ ہاں آسان لفظوں میں بکری کہہ لے میرے بھائی. ہاں 6 لاکھ بھیڑ لے لو ہم سے. 6 لاکھ 600,000 کم نہیں ہے میرے بھائی. یا 6 لاکھ دینار لے لو. میرے خیال ایک بھیڑ بعید ہے کہ 1 دینار کی ہو، کم کی ہونی چاہیے. دینار سونے کا سکہ ہے. یا 6 لاکھ کلمات لے لو. 3 میں سے کوئی ایک شے لے لو. میں اور آپ ہوتے تو کیا انتخاب کرتے؟ سچ سچ بتائیے گا. ہاں بھیڑوں کا انتخاب کر لیتے. 6 لاکھ گنے ذرا. 100 عدد بھیڑیں ہوتی ہیں ہمارے پاس. 100 کا جو ہے وہ ہاں ملٹیپلائی بائی 10 کریں تو 1000 ہوتی ہے. جی میرے بھائی 6 لاکھ بھیڑیں بہت ہوئی. ہاں بہت زیادہ ہے عزیزوں. 6 لاکھ. بسا اوقات ایک مومن تھا، دوسرے مومن سے پوچھا بھائی میں فلاں چیز خریدنے جا رہا ہوں اتنے پیسے کی. ایک مرتبہ مجھے اتنا پیسہ تو دکھا ذرا. پرانے زمانے میں خوب آدمی بہرحال جن چیزوں کی معرفت ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کے پاس اٹریکشن ہوتا ہے. مولا نے کس چیز کا انتخاب کیا ہوگا؟ اے علی کے چاہنے والوں بتائیے امام نے ان تینوں پیشکش میں سے کون سی؟ 6 لاکھ کلمات. کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آن حضرت کی زبان اقدس سے صادر ہو رہے ہیں. 6 لاکھ بھیڑوں کی اور 6 لاکھ دینار کی کیا حیثیت ہے جو 6 لاکھ کلمات کی جو اللہ کے ہاں رسول کی بارگاہ سے صادر ہو رہے ہیں. میں اور آپ اگر سوچیں عزیزوں، ایک صاحب نماز جماعت میں لیٹ پہنچے. پیسے والے حضرات معمولاً جو ہے وہ پیسے سے تمام چیزوں کا معاملہ کرتے ہیں. کہا یا رسول اللہ کتنے پیسے دے دوں کہ وہ ثواب مل جائے؟ کہا تو کتنا بھی پیسہ دے وہ جو رکعت اول کی ابتدا سے ہاں پیروی کرنے کا ثواب ہے وہ تجھے نصیب نہیں ہوگا. نظر بھی ایسے ہی عزیزوں، ایک نیاز مادی ہے جو مجلس کے بعد بڑھتی ہے اور ایک نظر معنوی ہے جو یہاں پر بڑھ رہی ہوتی ہے. اب جو شروع میں نظر بڑھ گئی اب دوسرا جو محروم ہو گیا. اگر انسان کو احساس ہو جائے کہ قدم بقدم ہمیں پروردگار متعال کن نعمتوں سے، کن برکتوں سے، کن رحمتوں سے، کن مغفرتوں سے نواز رہا ہے، انسان کی زندگی بدل جائے گی. فرمایا شب عاشور توجہ کے شب جمعہ توجہ کے ساتھ پروردگار متعال کی بارگاہ میں ان کلمات کو 10 مرتبہ پیش کر. یا دائم الفضل علی البریہ. یاد ہے عزیزوں میرے بھائی؟ یاد نہیں ہے تو میرے ساتھ یاد کر لیں. یا دائم الفضل علی البریہ. اے مسلسل اپنے فضل سے بنی نوع انسان کو نوازنے والے پروردگار. یا صاحب المواہب السنیہ. اے بڑے بڑے انعامات سے بہرہ مند کرنے والے پروردگار. یا باسط الیدین بالعطیہ. اے بھرپور طریقے سے نواز، ہم اپنی زبان میں کہیں 2 ہاتھ سے عطا کرنے والے پروردگار. ہاں آج کی شب میں تو درود نازل فرما محمد اور ان کی آل پر. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے. محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ. جو کائنات کی افضل ترین مخلوقات ہیں. وغفر لنا یا ذا العلا فی هذه الاشیاء. اور آج کی شب میں مجھے مغفرت کا تحفہ عطا فرما. میرے سوچنے کے انداز کو بہتر کر دے، میرے زندگی گزارنے کے طریقہ کار کو بہتر کر دے. چاہتے ہیں شیطان کے وسوسے کا شکار نہ ہو سکے عزیزوں. جیسے کہ میں نے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا، میں اپنی بات کرتا چلا جاؤں گا، آپ بھی اپنے کاموں میں پکے
ہاں میرے بھائی کسی ایک نے بھی مجھے لکھ کر نہیں لا دیا، کوئی بات نہیں، آپ بھی پکے ہیں تو میں بھی پکا ہوں، میں روزانہ تکرار کروں گا۔ ایک بھائی نے لکھا ہے، ہاں بڑی مہربانی، ایک ان کے لیے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں توجہ کریں، بڑی بہت شکریہ میرے بھائی، بڑی مہربانی۔ دیکھیں انہوں نے 13 امور کو یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ مولا فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے میری تقریر سے لکھا ہے، کتاب سے نہیں لکھا ہے، کتاب سے لکھا ہے، کیا بات ہے۔ خوب بہرحال کتاب میں بھی تھوڑا ایک دو جملے اور اوپر بھی تھے، وہ نہیں لکھے آپ نے۔ ہاں پروردگار مجھے آج کے دن میں، اور آج کیوں ہنس کیوں رہے ہیں، یعنی بہت آپ نے قناعت کی ہے جی جتنا خوب بہرحال پروردگار آج کے دن میں، آج کی رات میں، بہرحال پھر بھی بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں نے کہا آپ پکے ہیں لیکن الحمدللہ کچے نکلے آپ، الحمدللہ ذمہ داری آپ نے بجا لے آئی۔ عزیزو جتنا میں اور آپ اس سلسلے میں کوشش کریں گے رب جلیل کرم فرمائے گا۔ آج کا اہم ترین عنصر ہے، اگر چاہتے ہیں زیارت با معرفت، دنیا کی حقیقت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں۔ اچھا میرے بھائی نے تھوڑا سا اگر اجازت دے تو میں ان کے تھوڑے فضائل پڑھ دوں۔ کیا کیا ہے انہوں نے، ایک کتاب ہے ان کی جو کہ مرثیہ خانی، نوحہ خانی سے جو ہے وہ متعلق ہے، اس کے ایک صفحہ انہوں نے مجھے دے دی ہے۔ اب یہ ایک صفحہ مجھے ایسا لگتا ہے معمولاً جب ہم کتاب شروع کرتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سائڈ سے ہم ضروری امور کو لکھ رہے ہوتے ہیں، پھر لیفٹ سائڈ پہ جو مختلف امور ہیں اس کو یہاں درج کر لیتے ہیں۔ خوب یہ بیچارہ چند دنوں میں آپ کی نگاہوں سے محروم ہو جائے گا۔ بہرحال ایسی جگہ پر لکھیں کہ جہاں پر ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو، یا تو یہ صفحہ پھاڑ کر آپ اپنے جو ہے وہ فار ایگزامپل روم میں جو ٹیبل کرسی یوز کرتے، کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نظر پڑے کہ میں نے اپنے ہر دن میں ان 13 کاموں کو بجا لانا ہے۔ فرمایا اس میں سے ایک اہم ترین عنصر ہے عزیزوں، وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، شکر گزاری، خدا کا شکر بجا لیں عزیزوں۔ ہم لوگ کم شکر بجا لاتے ہیں۔ پروردگار تو نے زندگی عطا کی تیرا شکر، تو نے سلامتی عطا کی تیرا شکر۔ مجھے حضرت داؤد کے پڑوسی کا یہ واقعہ بہت اچھا لگتا ہے، شاید بارہا آپ نے میری زبان سے بھی اور دیگر علماء کے جو ہے وہ کیا ہے سے بھی سنا ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ، ہم لوگ تھوڑا سا ڈیپلی نہیں دیکھتے۔ غریب یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے، حتیٰ جو امیر بھی ہے وہ بھی یہ دیکھ رہا ہوتا ہے میرے پاس یہ نہیں ہے۔ جو جتنا بڑا امیر ہو بسا اوقات وہ اگر دنیاوی سسٹم سے آپ چلیں گے تو وہ اتنا بڑا فقیر ہوتا ہے۔ آپ بسا اوقات پیسے والوں کے پاس بیٹھے اتنی شکوہ اور شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، آدمی کہتا ہے یار بیچارہ یہ انسان گیا ہوتا ہے 2 پیسے مانگنے کے لیے، آخر میں کہتا ہے یار بہتر ہے کہ اس کو 2 پیسے دے کر آئے، بیچارہ مجھ سے بھی زیادہ فقیر محسوس ہو رہا ہے۔ نا عزیزو فرش عزا پر آئیے، فرش عزا مجھے اور آپ کو ہر ایک کو ثروت عطا کرتی ہے۔ انشاءاللہ دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے۔ پوچھا حضرت داؤد نے پروردگار جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ قصہ سنا ہے اس سے پہلے؟ جنہوں نے سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ چھوٹا بچہ ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، اس کا باپ کہہ رہا ہے بھائی تجھے کہاں معلوم؟ مجھے نہیں معلوم، تجھے کیسے معلوم؟ ہاں چھوٹا بچہ ہاتھ کھڑا کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمت تو کر رہے ہیں۔ میرے اس چھوٹے نوجوان سپاہی کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کے صلی علی۔ الحمدللہ 2 بچوں کے ساتھ یہ باپ آیا ہوا ہے۔ ہاں صحیح، ٹیچر نے سنایا ہوگا اس لیے کہہ رہے ہیں۔ اب وہ منع کر رہے ہیں نہیں ٹیچر نے نہیں سنایا، میں نے ایسے ہی ہاتھ کھڑا کر دیا تھا، کوئی بات نہیں، چلے توجہ کریں۔ مجھے خوشی والدہ نے سنایا الحمدللہ۔ خوب یہ اس پہ اشکال کر رہا تھا کہ کہاں سے سنا ہے میں نے، تو تھرو جو ہے وہ چینل بتا رہا تھا جہاں سے میں نے یہ قصہ لیا۔ مجھے خوشی بھی، ہمارا مرثیہ خان بھائی ہمارے بزرگ جو ہے وہ جب یہاں پر پڑھتے ہیں، میں نے پچھلے سال توجہ نہیں کی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا جو افراد شروع سے آتے ہیں وہ یہ نظر سے بھی اہتمام کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے بچے کو لاتے ہیں، شروع میں وہ بچہ پڑھتا ہے، گرچہ وہ مائک اتنا نزدیک رکھتا ہے کہ مجھے بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی، میں ان کے ابا سے کہتا ہوں مجھے بھی لکھ کے دیں کہ یہ پڑھ کیا رہا ہے، لیکن خوبصورت پڑھتا ہے، کس اعتماد کے ساتھ پڑھتا ہے۔ خوب عزیزو اس نعمت پر کبھی ہم نے خدا کا شکر بجا لایا؟ بس اوقات امیر، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو قریب سے، تڑپ رہا ہے کہ اس کا بچہ ایک جملہ بول پائے۔ بس اوقات امیر تڑپ رہا ہے کہ اس کا بچہ ایک قدم رکھ پائے۔ ہم نے کبھی اس پر شکر نہیں بجا لایا۔ حضرت داؤد نے سوال کیا پروردگار میرا پڑوسی کون ہے؟ کہا فلاں۔ ایک مرتبہ اس سے ملنے کے لیے گئے، حضرت سلیمان کو اپنے ساتھ لے گئے، جیسے آپ مجلسوں میں اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، جیسے ہمارا یہ مرثیہ خان بھائی اپنے بچے کو ابھی سے تربیت دے رہا ہے، نوحہ پڑھنے کی، مرثیہ پڑھنے کی، منقبت پڑھنے کی، بہت اچھی بات ہے۔ آپ لوگ شروع میں نہیں ہوتے، میں بھی نہیں ہوتا، یہاں پر ہمارے بہت سارے یہ جوان ہیں جو الحمدللہ تلاوت و حدیث قصہ و مرثیہ خوانی کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے انہیں سن رہے ہوتے ہیں یہاں پر۔ بہرحال اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے کہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تو ہے جو ہماری سن رہا ہے انشاءاللہ، کہ ہمیں بھی لوگوں کے آنے کے بعد بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ پروردگار تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. بیان کیا گیا فلاں شخص ایک مرتبہ پہنچے، دیکھا کہ ہاں آج کے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں جھوپڑی کا گھر ہے، یہ میرا پڑوسی ہے. ہاں کہاں گیا ہوا ہے؟ کہا لکڑیاں کاٹنے گیا ہوا ہے. ایک مرتبہ جو ہے وہ اس بازار میں پہنچے جہاں پر لوگ لکڑیاں کاٹ کر جو ہے وہ کیا ہے بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے. پوچھا فلاں صاحب آئے ہیں؟ کہا ابھی تک نہیں آئے، لکڑیاں کاٹنے گئے. ایسے میں وہ آئے، پہنچے، انہوں نے اپنی جو گٹری تھی لکڑیوں سے جو ہے وہ زمین پر رکھی اور اعلان کیا. توجہ کریں، اعلان کیسے اللہ پڑوسی بناتا ہے نبی خدا کا. اعلان کیا ہے کوئی اے لوگوں، مارکیٹ میں اعلان کر رہے ہیں، جو تم میں سے میرے اس حلال مال کو اپنے حلال پیسے سے خرید لے. ہر کسٹمر نہیں چاہیے مجھے، ہاں میرا مال پاک و پاکیزہ ہے، مجھے غصبی پیسہ نہیں چاہیے، حلال پیسے سے. ہم بسا اوقات جو ہے وہ ڈونیشن لینے جاتے ہیں، ہم توجہ نہیں کر رہے تھے، سید الشہداء کی سبیل کے لیے مانگ رہے ہیں. ارے بھائی سودی کاروبار کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، پھر بھی اس سے لے رہے ہیں. نہ نہیں لینا چاہیے ایسے لوگوں سے. امام نے ایسے لوگوں سے ڈونیشن نہیں لیا. ابھی آپ کو آج ہی کے دن عرض کروں گا، امام نے ڈونیشن نہیں لیا. ایک صاحب گھوڑا دینا چاہتے تھے، کہا نہیں چاہیے، اگر تو ہدایت یافتہ نہیں ہے تو ہمیں تیرے سے کچھ بھی نہیں چاہیے. بہرحال کوئی صاحب آئے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی لکڑیاں بیچی. اب بارٹر سسٹم کے تحت یا انہوں نے مال دیا یا کوئی شے دے دی. انہوں نے آگے بڑھ کر کہا حضرت داؤد نے اجازت ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں. کیوں نہیں، اس سے بہتر جو ہے وہ میرے لیے کیا ہوگا. بہرحال ان کو لے کر چلے اور اپنے جو ہے وہ گھر پر پہنچنا چاہتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کہا بھائی مہمان ساتھ میں، مہمان کے لیے کچھ نہ کچھ مہمان نوازی تو کرنی ہے. انہوں نے کیا کیا، راستے سے گندم خرید لیا. اب یا تو اس مال سے یا اس پیسے سے جو بھی ان کے پاس تھا انہوں نے گندم کی خریداری کی، گھر پہنچے. اور پرانا زمانہ ہے، آٹا نہیں خریدا ہے، گندم خریدا ہے. پہلے کیا کیا، ہاں اسے پیسا. آج بھی جو ہے وہ کیا ہے، بعض آپ لوگوں کے درمیان میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ ہاں حد تک گندم جو ہے وہ کیا ہے گھر میں پیسا جاتا ہے. چونکہ باہر کا تو معلوم نہیں ہے، الحمدللہ کرپشن کا بازار ہے، کیا چیز کے ساتھ کیا چیز پیس دی جاتی ہے. ہاں لال مرچیں جب وہ پیسی ہوئی لال مرچوں کو آپ لے جائیں لیبارٹری میں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں مرچیں کتنی ہیں اور دوسری چیزیں کتنی ہیں. ہاں میرے بھائی، ناخالصی کے دور میں انسان اتنا ناخالص ہو گیا ہے. خدا کا شکر بجا لائیے، آپ کے پنجاب میں جہاں کہیں میں جاتا ہوں الحمدللہ گھر کی روٹی نصیب ہوتی ہے. اور شہروں میں ختم ہو چکا ہے میرے بھائی، سب کچھ باہر سے. انہوں نے کہا وہ تندور کی روٹی اچھی نہیں لگتی، وہ گھر کی روٹی بنانے والے بھی موجود ہیں، آپ کو باہر سے گھر کی روٹی بھی مل جائے گی. پیسہ پھینک، تماشا دیکھ. اور خدا مومنہ اگر خدا کا شکر بجا لائے کہ اگر اسے اللہ نے یہ توفیق عطا کی ہے، اللہ نے اس کو یہ سلامتی دی ہے کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے کچن کے کاموں کو بجا لا رہی ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ بسم اللہ کہہ کر جو ہے وہ شروع کرے. پروردگار یہ غذا میرے شوہر کے ماں باپ کے لیے، پروردگار میرے شوہر کے لیے، میرے بچوں کے لیے بابرکت قرار دے دے. یہ غذا انہیں حسینی بنا دے، غذا انہیں علوی بنا دے. یا علی کی آوازیں. خوب یہ بہت بڑی سعادت ہے. بسا اوقات ہوا کی بیٹی جو ہے وہ ادھر ادھر کی ہوائیں چلتی ہے، کیا صبح و شام ہمارا کام کھانا پکانا ہے. شہزادی اسی طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، محافظ دین بچے جو ہے وہ شہزادی آمادہ کر رہی ہیں. آئے کیوں ہیں میں اور آپ اس دنیا میں؟ اے مومنہ اپنا محاذ نہ چھوڑ. ٹھیک ہے ذمہ داری ہے تیری، اسلام بھی چاہتا ہے کہ سوشلی بھی تو جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو بجا لا، لیکن اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو نہ چھوڑیے عزیزوں. خدا کی بارگاہ میں جواب دینا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اللہ سے مانگیے کہ اس کی عبادت میں انسان کو مزہ آنے لگے. تو کھانا پکا رہی ہے، پروردگار قدم بقدم تجھے عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. گھر پر آ کر آٹے کو پیسا، گندم کو پیسا، آٹا بن گیا. پھر اسے خود گوندا. ظاہراً زوجہ نہیں ہے یا شادی نہیں کی ہے، بہرحال اسے خود اپنے ہاتھوں سے گوندا. اور گوندنے کے بعد جو ہے وہ کیا ہے، ہاں میرے بھائی جی، روٹیاں پکائیں. ٹھیک ہے مومنہ کی جو ہے وہ اللہ پسند کرتا ہے کہ مومنہ کھانا پکائے، لیکن کچن میں جانا مومن مرد کے لیے حرام نہیں ہے. ویسے ہم جاتے ہیں چکھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، ویسے اگر کبھی پکانے بھی چلے جائیں، مولا کائنات بسا اوقات شہزادی کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ دال چنا کرتے تھے. ہمارے یہاں مجھے معلوم نہیں آپ کے یہاں کیا سلسلہ ہے، ہمارے یہاں بعض جگہوں پر اگر مومن کچن میں چلا جائے دوسرے کہتے ہیں یار تم نے ہماری ساری عزت گوا دی، سارا ہمارا جو ہے وہ وقار تم نے ختم کر دیا، ساری جو ہے وہ ہماری ہیبت تم نے جو ہے وہ ضائع کر دی. کیا ہو گیا عزیزو؟ اللہ کی بارگاہ سے انسان کو نصیب ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ جیسے پروردگار چاہتا ہے ویسے زندگی بسر کرے. بہرحال اس نے اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندا اور گوندنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے روٹی پکائی. مومن پہلی مرتبہ پکائے گا، دیکھیے کیسے کیسے ملکوں کے نقشے بنتے ہیں، آسانی سے نہیں بنتے. وہ الگ بات ہے کہ بہت ساری مارکیٹ میں چیزیں آ گئی ہیں کہ اس میں آٹا رکھ
اور جو ہے وہ پریس کر تو گول روٹی بالکل آمادہ جو ہے وہ. بہرحال خوب خلاصہ یہ کہ روٹی پکانے کے بعد سفرہ بچھایا. حضرت داؤد دیکھ رہے ہیں سفرے پر کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وجان. ایک درود پڑھتے ہوئے مولانا صاحب کو جو ہے وہ آ جائے محمد وآل محمد وعجل فرج صلی علی محمد وآل. پروردگار متعال ہمیں معاشرے میں جتنے علماء ربانیین ہوں گے عزیزوں، جیسے اچھے ڈاکٹر ہوں گے اتنے ہی امراض معاشرے میں کم ہوں. اگر علماء ربانیین ہوں گے عزیزوں اتنے روحانی امراض جو ہے وہ کیا ہے کم ہوں گے. اگر آپ کے معاشرے میں علماء ربانیین ہیں اور جو ہے وہ کیا ہے امراض پھر بھی زیادہ ہیں تو اپنے وجود میں جھانکیں. اور خدا نخواستہ اگر علماء ربانیین سے محروم ہیں تو اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش کریں کہ پروردگار متعال ہر معاشرے کو پاک و پاکیزہ علماء عطا فرمائے. انشاءاللہ ان علماء کی کوششوں کو خداوند متعال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اب سفرہ بچھایا. حضرت داؤد دیکھنے چلے کہ یہ کیا چیز ہے اس کے اندر کہ اسے اللہ نے میرا پڑوسی بنا دیا ہے. سفرے پر کیا ہے؟ 2-3 عدد روٹیاں ہیں. ہاں میرے بھائی، نمک ہے، کاسے آب ہے اور کچھ بھی نہیں. ہمارے غریب کا سفرہ بھی ایسے نہیں ہوتا ہے. بہرحال اس نے 2 یا 3 نوالے لیے. پہلا نوالا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، منہ میں رکھا. ہم کھاتے ہوئے بھی توجہ نہیں کرتے. ویسے تو موبائل ہم سے ہر حالت میں نہیں چھوٹتا ہے، کھانے کی میز پر بھی نہیں چھوٹتا ہے. نتیجتاً سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کتنا کھا رہے ہیں. ان جگہوں میں کہ جس جگہ پر انسان کثرت سے خدا کا شکر بجا لائے، کھانے کی میز ہے، کھانے کا سفرہ ہے، خدا کا شکر بجا لائے ایک ایک نوالے پر. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کی ڈاکٹری یہ بیان کر رہی ہے عزیزوں. بہرحال اسلام نے اسے بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ انسان چھوٹے نوالے اٹھائے. ہاں میرے بھائی، کیا بات ہے ہمارے بھائی کی. کیا کریں عزیزوں. بہرحال انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا. ہر ایک جو نیاز لینا چاہتا ہے وہ اس مقام سے جو ہے وہ پاتا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی. مثلا آپ جا کر پڑھیے. ہمارے یہاں دنیا سینٹر میں بچوں کو میں پوچھ رہا تھا بانی مجلس سے کہ ہے آپ کے یہاں دنیا سینٹر ہونے چاہیے عزیزوں، سنڈے کے سکولز یا جمعے کے دن کے مدارس کے جس میں بچوں کو جو ہے وہ کیا ہے وضو کرنا، غسل کرنا، تیمم کا طریقہ کار. اس میں جو ہے وہ ہمیں یاد پڑتا ہے ہمارے یہاں بچپنے میں ایسی جو ہے وہ کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت سے روزانہ اور پورے سال جو ہے وہ ونس ان اے ویک چھٹی کے دن جو ہے وہ کلاس ہوتی تھی جس میں جو ہے وہ کیا ہے استاد سکھاتا تھا. آج بھی آپ توضیح المسائل اٹھا کر دیکھیں، آپ کے گھروں میں توضیح المسائل ہونی چاہیے. اگر آپ مقلد آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی مقلد رہبری کے ان کی بہرحال توضیح المسائل ہونی چاہیے. آج گھر پہ جا کے دیکھیے گا کھانا کھانے کے آداب، اور اس میں سے ہم لوگ کتنے آداب کی رعایت کرتے ہیں. اس میں سے ایک ادب یہ 3 انگلیوں سے انسان کھائے. ہم لوگ تقریباً کتنی انگلیوں سے کھاتے ہیں؟ بعض جو ہے وہ کیا ہے عرب کنٹریز میں تو ہتھیلی سے کھاتے ہیں. ہاں جی میرے بھائی، خب 3 انگلی سے مومن جب تو کھائے گا، بولیے چاہتے نہ چاہتے نوالا چھوٹا آئے گا. چھوٹا نوالا منہ میں انسان تھوڑی دیر کے لیے اس کو چبائے اور پھر اس کو جو ہے وہ اتارے. انسان حیران و پریشان ہے کہ فرمایا میں نے ایسے دیکھا ہے 2 چیزیں ایسی ہیں، شاید پچھلے سال میں بھی ذکر کیا ہوگا، 2 میں سوچ کے نہیں آیا تھا آگے اس موضوع پر. 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی زندگی میں حساب نہیں ہوتی. یعنی پروردگار متعال ان 2 چیزوں کی کرامت اور شرافت کے سبب سے اسے انسان کی زندگی میں حساب نہیں کر رہا ہوتا ہے. ایک مولا و آقا کی زیارت کے لیے نکلے ہوئے قدم، سید الشہداء کے زائر کو ایک تحفہ یہ حصہ اس کی زندگی میں حساب نہیں ہوگا، اتنا منور ہو جاتا ہے. پروردگار متعال حساب و کتاب نہیں کرتا. اور ایک دوسری شے کہ جس کا حساب و کتاب نہیں ہے وہ کھانے کی، ہاں وہ میز یا سفرہ ہے کہ جس پر انسان بیٹھ کر اللہ کے اناج کو کھا رہا ہوتا ہے اور اس کی حمد و ثنا بجا لا رہا ہوتا ہے. فرمایا اسے بھی انسان کی زندگی میں حساب نہیں کیا جائے گا، وگرنہ ایک ایک شے کا پروردگار متعال کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو حساب و کتاب دینا ہے. حضرت داؤد نے دیکھا، پہلا نوالا لیا، منہ میں رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے نوالا کھانے کے بعد کہا الحمدللہ رب العالمین. آج مومن کے سامنے آپ کے پنجاب میں یہ مسئلہ ہے، چونکہ میں نے دیکھا ہے دعوتوں میں، بہرحال سبزیوں سے آپ کا رابطہ اتنا اچھا نہیں ہے، دالوں سے آپ کا رابطہ اتنا اچھا نہیں ہے، منہ بنا لیتا ہے فوراً مومن. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے قوم میں ایک پنجابی دوست ہیں ہمارے، ان کے یہاں دال اگر ہوتی ہے تو وہ بھی ناخالص، سبزی ہوگی تو بھی ناخالص، ٹینڈے گوشت جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، بینگن گوشت. ہاں میرے بھائی،
ہاں بھینڈی مرغی، بھینڈی گوشت، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تھوڑا گوشت اور جو ہے وہ کیا ہے مرغی سے تھوڑا فاصلے بھی رہے، کبھی دال اور سبزی بھی اسی لذت کے ساتھ کھائیے جس لذت کے ساتھ گوشت اور مرغی کھا رہے ہوتے ہیں میرے بھائی. ایسا نہ کرے. اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے، کوشش کرے گا پروردگار لذت عطا کرے گا. پروردگار میں کہاں، تیرا یہ پاک و پاکیزہ ریز کہاں. انسان خداوند متعال کی بہتر طریقے سے حمد و ثنا بجا لاتا ہے. بہرحال اب ایسے میں فقط روٹی ہے، صرف روٹی کھا رہا ہے اور خدا کا شکر بجا لا رہا ہے. 2 یا 3 نوالے کھانے کے بعد اس قدر گریہ کیا، اس قدر رویا، پروردگار جیسا تو نے مجھے نوازا ہوگا ایسے کسے نوازا ہوگا، یا اس مرحلے پر یا نعمتوں کو گننے کے بعد آخری مرحلے پر. اب دیکھیں نعمتیں جو اس نے گنی ہے نا، تھوڑا سا مجھے اور آپ کو بھی بابصیرت ہونا پڑے گا. یہ ساری نعمتیں میرے اور آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کی نسبت سے خدا کی بارگاہ میں شکر بولیے نہیں ہے. کہنے لگا پروردگار، اب توجہ کریں، میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. پروردگار تیری دی ہوئی طاقت سے میں نے لکڑیاں کاٹی. میں اور آپ کبھی اس پر شکر بجا لاتے ہیں؟ اور جن لکڑیوں کو میں نے کاٹا، اس درخت کو نہ میں نے بویا تھا، نہ میں نے اسے تناور درخت میں بدلا تھا، نہ اس کی حفاظت میں نے کوئی کام کیا تھا. ساری تیری جانب سے فضل اور رحمت تھی. میرے پاس تو نے طاقت عطا کی جس سے میں کاٹ سکا. پھر آیا میں مارکیٹ میں، پروردگار تو نے کسٹمر بھیجا. اپنی زندگی میں جتنا خدا کو بڑھا دیں گے عزیزوں، حضرت سلیمان اور قارون، اگر لفظوں کو بدل دوں، قارونی اور سلیمانی فکر میں یہی فرق ہے. قارون کہتا ہے سب کچھ میں اپنے بل بوتے پہ کرتا ہوں، انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میں نے کمایا ہے یہ اپنی زحمتوں سے کمایا ہے، اپنی کوششوں سے کمایا ہے. رب کا جو عبد ہوتا ہے وہ کہتا ہے ھذا من فضل ربی، ہے میرے پروردگار میرا کچھ نہیں ہے. ما بنا من نعمت فمن، جو نعمت بھی ہے میں کسی اعتبار سے اس کا مستحق نہیں تھا، تیری عطا ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اگر تھوڑا سا پریکٹس کریں عزیزوں، ایکٹیو وائز چھوڑ دیں. میں نے مجلس برپا کی، میں نے یتیموں کی پرورش کی، میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا، یہ میں بے زبان کے ساتھ سازگاری رکھتا ہے. انسانوں کو چاہیے پیسو وائس بولا کرے. الحمدللہ مجلس برپا کی گئی، اپنا نام نہ لا. الحمدللہ غریبوں کو کھانا کھلایا گیا، الحمدللہ یتیم نوازی کی گئی. ممکن ہے آگے بڑھ کے کوئی پوچھے کس نے یہ کیا ہے؟ اللہ کے کسی بندے نے یہ کام کیا ہے. فرمایا دنیا چاہتا ہے ہر جگہ اپنی تصویریں لگاتا چلا جا، ہر جگہ اپنا نام بڑھاتا چلا جا، تجھے دنیا نصیب ہو جائے گی. آخرت چاہتا ہے اپنے نام کو تو جتنا مٹاتا چلا جائے گا، پروردگار اپنی بارگاہ سے اتنا مقام و مرتبہ تجھے عطا کرتا چلا جائے گا. اور کبھی معاملہ کر کے دیکھیں. میرے ایک دوست ہے دبئی میں، ان کا نام جو ہے وہ ڈونرز کی لسٹ میں آتا تھا، جو بڑے بڑے ڈونرز تھے ان کی لسٹ میں آتا تھا. میں نے کہا یار اس مرتبہ ایسے کر، وہ جو ڈونیشن باکس ہے نا اس میں سارا پیسے ڈال کے چلا جا. اور وہ لوگ کہیں کہ کیا ہوا؟ کہ یار اس مرتبہ معذرت چاہتا ہوں میں اس طریقے سے نہیں دے پایا آپ کو. کہہ رہے کیا بات کر رہے ہو یار، سارا پروٹوکول ختم ہو جائے گا، ساری آؤ بھگت ختم ہو جائے گی، سارا احترام ختم ہو جائے گا. خوب بہرحال ہم سب کو تھوڑا سا اپنے اپنے دلوں میں جھانکنا پڑے گا عزیزو. مولا فرماتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ان 13 کاموں کو بجا لاؤ. اس میں سے ایک کام کیا ہے عزیزو؟ خدا کا شکر بجا لائیے. کثرت سے انسان خدا کا شکر بجا لائے. بہرحال اس روایت کو آپ کی خدمت میں مکمل کر دوں دلوں کی بیداری کے لیے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تھوڑی تھوڑی جگہ ہے آج، میرے خیال ہے تھوڑا سا اے سی کی ہوا بھی بہتر ہے، اتنی گرمی آپ محسوس نہیں کر رہے ہیں. اگر تھوڑا سا میرے نزدیک آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بار دیگر صلوات علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وعجل فرجہم. پروردگار کسٹمر تو نے بھیجا، پروردگار پھر اس کے بعد تو نے مجھے، توجہ کیجئے گا ان 2 چیزوں پر بھی ہم کم شکر بجا لاتے ہیں. تو نے مجھے پتھر کو سرنڈر کیا میرے لیے، یعنی پتھر کو میری کسٹڈی میں دیا کہ جن 2 پتھروں سے میں جو ہے وہ کیا ہے گندم کو بولیے تیری دی ہوئی طاقت سے پیس پایا. پھر آگ کو تو نے میرے لیے مسخر کیا کہ جس پر میں روٹی پکا سکا. اور اے پروردگار پھر تو نے مجھے سلامتی کا تحفہ عطا کیا. پوچھیے عزیزو، جو مریض ہوتا ہے ایک نوالے کا مزہ نہیں، بہترین کھانے اس کے سامنے ذرہ برابر مزہ نہیں ہے. پروردگار تو نے مجھے سلامتی کا تحفہ عطا کیا کہ میں
تیری دی ہوئی طاقت اور اس سلامتی سے بہرہ مند ہوتے ہوئے اس غذا سے لطف اندوز ہوں اور اس سے ملنے والی طاقت تیری عبادت میں خرچ کر سکوں. اور پھر اس طرح سے کہنے کے بعد زار زار رونے لگا, پروردگار جیسے مجھے نوازا ہوگا ایسے تو نے کسے نوازا ہوگا. کہ حضرت داؤد جناب سلیمان کو یہ کہتے ہوئے لے کر کھڑے ہوئے کہ بیٹا اس جیسا شکر گزار بندہ حق رکھتا ہے کہ پروردگار اسے حجت خدا کا جنت میں پڑوسی قرار دے. زیارت اربعین نہیں لکھی میرے بھائی نے نا, لکھی آپ نے, دے دیجئے, بڑی مہربانی. ہمارے اس بھائی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کیا صلی علی محمد و آل محمد. عزیزوں اگر ہمارا معاشرہ, سب کچھ آج کا درس بھی لکھ رہے ہیں, کیا بات ہے, اگر ہمارا معاشرہ ترقی کرنا چاہتا ہے عزیزوں, مجھے یہ راستہ سمجھ میں آتا ہے, انشاءاللہ مولانا صاحب بھی رہنمائی فرمائیں گے. فقط سننے پر اکتفا نہ کریں, سننے کے بعد جا کر قرآن کی آیت کو دیکھیے, اس کے ترجمے کو دیکھیے, اس پر بھی اکتفا نہ کریں, ایک قدم اور آگے بڑھائیں. عربی نہیں لکھ سکتے نا, ترجمہ تو لکھ سکتے ہیں. دیکھیں عزیزوں, میرے بھائی نے اس خمسے کا موضوع تھا زیارت اربعین, اپنے ہاتھوں سے زیارت اربعین کے الفاظ کے معنی یہاں پر لکھیں. اور میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں اس کے ذہن میں چاہتے نہ چاہتے اس بندے خدا کے ایک یا دو سوالات پیدا ہونے چاہیے. نہیں بھی ہوں گے, یہ درواقع دریچہ ہے, زینہ ہے کہ آہستہ آہستہ میرا اور آپ کا دل کھل جائے گا. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں عزیزوں ہمارا معاشرہ ترقی کرے, بہت شکریہ, ہمارے اس بھائی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی اللہم صلی علی. عرض کیا تھا کہ مجلس کے بعد اگر پوچھ لیں ایک سوال, بسم اللہ. چونکہ میرے بھائی نے کہا تھا میں نے 4 سوال آپ کو دینے ہیں بطور نیاز. ہم پہنچے نہیں ابھی, اس پر پہنچیں گے انشاءاللہ آخری تقریب میں آپ کی خدمت میں. بہت اچھی بات ہے عزیزوں کہ انسان مجلس میں توجہ کے ساتھ شریک ہو. میرے بھائی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اسلاب میں اور ارحام میں بھی جو ہے وہ پاکیزہ رہیں. اس کے لیے ایک لفظ ابتدائے زیارت اربعین میں آ چکا ہے, وَاجْتَبَيْتَهُ بِطِيبِ الْوِلَادَةِ, پروردگار تو نے ہدیہ دیا میرے جد کو کہ ان کو ولادت کے اعتبار سے پاکیزہ ارحام اور پاکیزہ اسلاب میں قرار دیا. یہ گفٹ ہے اللہ کی جانب سے ہر حجت خدا کے لیے کہ اسے پاکیزہ ارحام اور اسلاب میں قرار دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے زندگی میں آ کر, دنیا میں آ کر بندگی کی لاج رکھی ہے, بندگی کو معراج عطا کی ہے. انشاءاللہ العزیز اگر میں اور آپ لکھنا شروع کر دیں عزیزوں, عرض کر رہا ہوں اس سفر میں مجھے ایک یتیم خانے کی زیارت کا اسلام آباد میں موقع ملا عزیزوں. تقریباً 1.5 گھنٹہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی ان بچوں کے ساتھ بیٹھنے کی. جو چیز میں نے احساس کی عزیزوں, اگر صحیح طرح سے معاشرے کے مربی, اگر صحیح طرح سے معاشرے کو ڈائریکشن دینے والوں کی فکر پہ کام کریں عزیزوں, ہر مجلس کے بعد نہیں تو 10 سے 12 سوالات 15 سوالات میرے لیے ہے. وہ الگ بات ہے کہ یہاں پر جو مجلس میں پہلے آتا ہے اس کو اچھی نیاز نہیں ملتی ہے, اور اگر آخر تک بیٹھتا ہے بیچارہ, اور جو دیر سے آتا ہے اور ظاہری اعتبار سے جلدی چلا جاتا ہے, ہاں لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ, ان کو ظاہری اعتبار سے اچھی نیاز مل جاتی, کوئی مسئلہ نہیں میرے بھائی. لیکن اگر تھوڑا سا آپ مجلس کے اعتبار سے دیکھیں کہ آپ نے مانوی اعتبار سے کیا کچھ کما لیا, تو اس کا ظاہری نظر و نیاز کے ساتھ کوئی کمپیریجن نہیں عزیزوں. خدا بہت عطا کرتا ہے, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر ہمارے معاشرے میں اس فکر کو بیدار کیا جائے کہ ہر مجلس سے آپ کے ذہن میں سوال آنا چاہیے, فوراً نہیں پوچھ سکتے, کسی بھی اعتبار سے آپ کو جلدی جانا ہے, آپ لکھ کر دوسرے دن جو ہے وہ کیا ہے عالم دین کے ہاتھوں میں دے دیں, معاشرہ آہستہ آہستہ ترقی کرے گا. وگرنہ سوچنے کی بات ہے عزیزوں, اتنی مجالس کے بعد, اتنی جو ہے وہ سید الشہداء کے ذکر کے بعد کیوں جو ہے وہ کیا ہے علمی اور جسے کہہ سکتے ہیں فکری ترقی ہماری رک گئی ہے. بہرحال اس سلسلے میں میں اور آپ کوشش کریں گے, پروردگار متعال عطا فرمائے گا. آج جو ہے وہ دوسرا حصہ میں لکھ کر آیا ہوں, اس کا ایک ظاہری ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دلوں کی بیداری کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم فاعذر فی الدعاء ومنح النصح وبذل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الضلال. یہ آخری فقرہ تھا جو کل آپ کی خدمت میں اس کا ترجمہ پیش کیا. سید الشہداء نے اپنی جان دی, چھٹے امام پروردگار متعال کی بارگاہ میں فرما رہے ہیں, پروردگار ہمارے جد نے سید الشہداء نے اپنی جان کا نذرانہ دیا 2 اہداف کو حاصل کرنے کے لیے. ایک, جہالت سے معاشرے کو نجات دینے کے لیے. 2, ضلالت اور گمراہی سے نجات دینے کے لیے. جہالت سے نجات عالم بنا کر, ضلالت اور گمراہی سے نجات ہدایت یافتہ بنا کر. یعنی انسان پہلے مرحلے میں جانے اور دوسرے مرحلے میں جو کچھ جانا ہے اس کے مطابق بولیے
زندگی بسر کرے. 6000 بھیڑے چاہیے, 6000 دینار چاہیے, یا 6000 کلمات چاہیے؟ امام نے فرمایا مجھے 6000 کلمات چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ میں ان 6000 کلمات کو 6 کلمات کی صورت میں تمہارے لیے پیش کر دیتا ہوں. ایک اہم ترین نقطہ عزیزو کہ جو میرے اور آپ کو بہتر بنانا ہے, فرمایا یا علی, دیکھیں ان 6 کلمات میں سے ایک کلام کہ جو 6 لاکھ بھیڑوں پر 6 لاکھ دینار پر جو ہے وہ کیا ہے فوقیت رکھتا ہے, یعنی اس ایک کلام سے 1000 کلام جو ہے وہ کیا ہے 1,00,000 کلام جو ہے وہ پھوٹتے ہیں. فرمایا یا علی, جب تم لوگوں کو کثرت العمل کی جانب جاتا دیکھو کہ وہ کوانٹٹی کے خواہاں ہو گئے ہیں, تو تم صفوت العمل اور کوالٹی کے خواہاں ہو جاؤ. کہ یہ اساسی اور بنیادی ترین نقطہ ہے ہمارے معاشرے کا, کہ جس کے بارے میں اگر پروردگار متعال نے توفیق دی تو کل کی مجلس میں ابتدا میں عرض کر دوں گا. آج کی حد تک اتنا ہی کافی عزیزوں, قلم اور کاغذ سے اپنے رابطے کو مستحکم بنائیے. خوب, فَأَعْذَرَ فِي الدُّعَا, مولا نے اس طریقے سے اپنی جان کا نذرانہ دیا. آپ کے قاتل کون بنے؟ زیارت اربعین. کون اتنا پاکیزہ خون بہانے کے لیے آمادہ ہو گئے؟ چھٹے امام کے کلمات کی صورت میں واضح طور پر یہاں پر بیان کیا گیا, وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا. توازرہ کہتے ہیں کسی بھی کام پر ایک دوسرے کا بوجھ بٹانے والے. اب یہ ایک غلط کام پر ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے کون بنے؟ فرمایا جنہیں دنیا نے دھوکہ دے دیا. بس قاتل سید الشہداء کون ہے؟ بولیے بولیے. جنہیں دھوکہ دے دے یہ دنیا, اپنے فریب میں مبتلا کر دے, وہ اس دنیا سے اپنی آخرت کو سجانے کے بجائے اس دنیا کے بنانے میں لگ جائے. دیکھیں میں لفظی ترجمہ کر کے پھر آج کی حد تک ایک پیغام اور ربط مسائل. فرمایا وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهِ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا, جنہیں دنیا نے بے وقوف بنایا, دھوکہ دیا, وہ آپ کے قاتل ہو گئے. وَبَاعَ حَظَّهُ بِالْأَرْذَلِ الْأَدْنَى, دنیا میں اپنے حصے اور نصیب کو بہت سستے داموں بے وقعت قیمت پر بیچ ڈالا. وَشَرَا آخِرَتَهُ بِالثَّمَنِ الْأَوْكَسِ, اور کھوٹے سکوں کے عوض جو ہے وہ کیا ہے انہوں نے اپنی آخرت کا معاملہ کر لیا. وَتَغَطْرَسَا, اور وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ ہمارے پاس 4 سکے آ گئے, ہمارے پاس سیٹ آ گئی, ہمارے پاس مقام آ گیا, ہمارے پاس مرتبہ آ گیا. وَتَرَدَّ فِي هَوَا, اور اپنی ہوا و ہوس میں مشغول ہو گئے, کہ جس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وَأَسْخَطَ نَبِيَّكَ, اے پروردگار انہوں نے تیرے نبی کو ناراض کیا. وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَحَمَلَةَ الْأَوْزَارَ الْمُسْتَوْجِبِينَ النَّارِ. بس سمجھ میں آتا ہے, قاتل اصلی کا ذکر تو ابھی آ رہا ہے. یہ ڈائریکٹلی جسے کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں مباشرتاً, ظاہر میں قاتل کا ذکر پہلے کیا اور حقیقی قاتل کا ذکر زیارت اربعین میں اب آ رہا ہے. انہوں نے پروردگار تجھے ناراض کیا, اور تیرے بندوں میں سے وہ جو پھوٹ دلوانے والے ہیں, اہل الشقاق و اہل النفاق, جنہوں نے فقط اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے, ذرہ برابر اسلام ان کے وجود میں نہیں پایا جاتا ہے. یہ یزید علیہ اللعنہ کے جملے ہیں. آج یزید کی حمایت کرنے والا اپنی پستی اور اپنی جو ہے وہ کیا ہے کہہ سکتے ہیں انسانیت سے گرنے کو اور اس کے جنازے کو بخوبی اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ سکتے. جو اتنے پلید انسان کی حمایت کرے گا وہ جز پلید کے, جز جو ہے وہ کثافت کے اور کچھ نہیں ہوگا عزیزوں. جو کھلے عام یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے, نہ کوئی خبر آئی ہے نہ کوئی وحی آئی ہے, یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا ہوا تھا. توجہ کریں عزیزوں, رسالت کا جو انکار کرے کیسا مسلمان ہے یہ, کہ جو اتنے پلید, اتنے جو ہے وہ ذلیل انسان. عجیب ہے عزیزوں, آپ اسلامی دیگر مکاتب فکر سے اگر پوچھیں عزیزوں, بڑے بڑے جسے کہہ سکتے ہیں جید ان کے علماء اس مقام پہ آ کے جو ہے وہ کیا قلم رک گیا کہ آیا یزید پر لعنت بھیجی جا سکتی ہے, نہیں بھیجی جا سکتی. عجیب ہے, انسان حیران و پریشان ہے. انسان جب رب کی رضا نہ چاہے, اس کی پاک و پاکیزہ حجتوں سے دوری اختیار کرے, اس طرح سے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے. یزید لعنتی تھا, یزید لعنتی ہے, یزید لعنتی رہے گا. یزید اور یزیدیان پر لعنت بے شمار ہے. فقط یزید پہ لعنت نہیں ہے, میرے مولا نے جاتے جاتے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا, مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. حسین اور حسینیوں پر سلام, یزید اور یزیدیوں پر خدا کی لعنت. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأطاع من عبادك. اور ان ظاہری قاتلوں نے پروردگار تیرے بندوں میں سے اطاعت کی, پھوٹ دلوانے والوں کی, نفاق میں مبتلا لوگوں کی,
اور جن کیا جسے کہہ سکتے ہیں کاندھے گناہ کے بوجھ سے جو ہے وہ جھکے ہوئے تھے، اور جن گناہوں کے بوجھ نے انہیں جہنمی بنا دیا تھا، یہ آگے بڑھ کر ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے۔ ترجمہ کا ایک آخری حصہ بھی سن لیں۔ پروردگار فجاہدہم فیک صابرا محتسبا، ہمارے جد نے اور سید الشہداء نے تیری راہ میں صبر و استقامت کے ساتھ تیری بارگاہ میں اجر کو چاہتے ہوئے بہترین طریقے سے کوشش کی، حتی سفک فی طاعتک دمہ، یہاں تک کہ تیری اطاعت میں ان کا خون بہایا گیا، واستبیح حریمہ، اور ان کی حرمتوں کو پامال کیا گیا۔ اللہم فلعنہم لعنا وبیلا وعذبہم عذابا علیما، اے پروردگار اپنی سخت ترین لعنت اور دردناک عذاب کا انہیں مستحق بنا دے۔ مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیں عزیز اور ربط مصائب سے پہلے میرا وقت تقریباً مکمل ہوا چاہتا ہے۔ یہاں پر مجلس انشاءاللہ الحمدللہ روزانہ 9:15 بجے شروع ہو جاتی ہے، کوشش کر کے 10:15 10:20 پر مجلس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ ایک آیت دے رہا ہوں عزیزوں ہدیے کے طور پر، خدا رہا اس کو پڑھ کے آئیے اور دیکھیے، کل تھوڑا سا اپنی زندگی کو آڈٹ کر کے آئیے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ میرے پاس وقت نہیں، آپ جا کر دیکھ کر آئیں جی میرے بھائی، ہمت کر کے دیکھ کر آئیں، اور اس کو پڑھنے کے بعد تھوڑا اپنے آپ سے سوال کیجئے گا میں کدھر کھڑا ہوں۔ کون سے سورے کی کون سی آیت؟ سورہ توبہ آیت نمبر 24۔ اور کوشش کریں عزیزوں یاد کرنے کی، اپنے بچوں کو یاد کروائیے، وگرنہ اسے لکھ کر آئیے، اس کے ترجمے کو لکھیے، اس تو آیت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ یا سید الشہداء کے قافلے سے دور کر دیتی ہے، اور جو زیادہ چاہتا ہے، اس چاہت میں جو زیادہ آگے بڑھتا ہے، جس کے وجود میں یہ مرض زیادہ بڑھ جاتا ہے، وہ سید الشہداء کے بولیے مد مقابل آ کر آپ کے پاکیزہ خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت کی 2 قسمیں ہیں میرے بھائی، توجہ کیجئے گا۔ ایک وہ محبت ہے جو مومنین کے پاس ہے، اپنی جان سے محبت ہے، اپنے مال سے محبت ہے، اپنی اولاد سے محبت ہے، ہاں میرے بھائی بولیے، اپنے کاروبار سے محبت ہے، اپنے بچوں سے محبت ہے، اپنی عزت و مقام و شرف ہر چیز سے محبت ہے۔ خدا کی محبت کے زیر سایہ، پروردگار تیرا شکر، یہ جان تیری امانت، پروردگار اولاد تیری امانت ہے، پروردگار مال تو نے دیا ہے۔ سلیمانی فکر، ھذا من فضل ربی، سب سے پہلے میں تجھے چاہتا ہوں اور پھر تیرے زیر سایہ ان چیزوں کو چاہتا ہوں۔ یہ محبت تو نے میرے وجود میں رکھی ہے۔ مجھے توفیق عطا فرمائے مجلس کے طفیل کہ اپنی ایک ایک شے تیری راہ میں دیتا چلا جاؤں، تیری راہ میں کام آ جائے، میری جان، میری اولاد، میرا مال۔ اتنا آسانی سے کام نہیں آتا ہے عزیزوں یہ چیزیں، جب تک کہ خداوند متعال عطا نہ کرے۔ اور ایک شیطانی دنیا کی محبت ہے، دنیا کو دنیا کے لیے چاہنا۔ صاحب اپنے بچے کو اپنے فلاں ملک میں کیوں بھیجا ہے پڑھائی کے لیے؟ اس کا اسکوپ بہت اچھا ہے مولانا صاحب، کمائی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں، اچھا اس کا دین بچے گا نہیں؟ مولانا اب اتنا ہم لوگ اس بارے میں فکر نہیں کرتے، انشاءاللہ اللہ بڑھاپے میں توبہ کی توفیق عطا کر دے گا۔ یہ دنیا کو دنیا کے لیے چاہنا ہے، وگرنہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں آپ کا بچہ کس ملک میں جا کر پڑھ رہا ہے، مجھے یہ غرض ہے کہ یہ حسینی بچہ ہے یا اللہ نہ کرے آپ بولتے ہیں، وگرنہ بسا اوقات انسان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ انسان شیطان کی سازشیں عزیزوں، شیطان کا حربہ، شیطان بڑا سیاس آدمی ہے، بہت بڑا سیاست مدار آدمی ہے، کوٹنگ کرتا ہے۔ صاحب سے پوچھیں بھائی کیوں ہندو لڑکی سے شادی کر رہا ہے؟ شیعہ بنا رہا ہوں مولانا، آپ نے خود نے کہا ایک آدمی کو شیعہ بنانے کا کتنا ثواب ہے۔ حقیقت میں یہی ہدف ہے یا کوئی اور چیز ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تو شیعہ بنے یا نہ بنے، یہ تشیع سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے اپنی ایک ایک شے کے بارے میں۔ گھر کے اوپر لکھ دیں یہ حسینی گھر ہے، کاروبار کی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، دکان کے اوپر لکھ دیں یہ حسینی دکان ہے، نتیجتاً کل کو ادھر اس دکان کے نیچے علم لگا دیں، اپنے گھروں میں تو لگاتے ہیں ہم لوگ علم، خوب اپنی دکان پہ بھی علم لگا دیں، علم کے زیر سایہ جھوٹ بولے گا، فریب دے گا، دھوکہ دہی کرے گا، نہیں کرے گا عزیزوں۔ یا تو اپنے گھروں میں علم لگانا چھوڑ دیں، یا اس گھر کے اندر حسینی لوگوں کے حقوق کی پامالی چھوڑ دیں۔ یا مومنہ پر ظلم ہو رہا ہے، یا مومن پر ظلم ہو رہا ہے، بچے پہ ظلم ہو رہا ہے، بوڑھے ماں باپ پہ ظلم ہو رہا ہے، علم گھر پہ لگا ہوا ہے۔ اب توجہ کرے عزیزوں، وہ جو شیطانی دنیا ہے یا وہ اس کے قدم روک دیتی ہے۔ میرا وقت مکمل ہو گیا، امام کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ یہ واقعات ہر سال منبر حسینی پر آنے چاہیے۔ امام نے پورے راستے ہر ایک کو پیغام حق پہنچایا، جب اس کو پہنچایا کہا مجھے اپنی جان بہت عزیز ہے،
ہمیں گھوڑا دینے کو تیار ہو. امام نے کہا گھوڑا ہمیں نہیں چاہیے, ہم تیری ہدایت کرنا چاہتے ہیں. ہر سما, یہ جو پہلا قصہ سنا ہے عبید اللہ بن حر جوفی, یہ دوسرا قصہ ہر سما 37 ہجری میں مولا کے ساتھ کربلا سے گزرا. صفین کے میدان جاتے ہوئے یا واپسی پر امام نے اس مقام پر نماز پڑھی, کربلا کی سرزمین پر خاک کربلا اٹھائی, اسے خوشبو کیا, فرمایا یہی وہ زمین ہے جس سے اللہ کی بارگاہ میں وہ ہستیاں جانے والی ہیں, وہ پاک و پاکیزہ نفوس جانے والے ہیں جو بغیر حساب و کتاب اللہ کی بہشت کے حقدار ہونے والے ہیں. ایک مرتبہ گھر پہنچ کے مومنہ سے کہنے لگا عجیب ہے تیرا مولا, خود اس طرح سے علی کی امامت کا قائل نہیں ہے, حکومت کا نوکر ہے, لیکن مومنہ علی کی چاہنے والی ہے. تڑپ کے کہنے لگا عجیب ہے, میں نے تیرے مولا کو ایسے دیکھا, ایک نشیب و فراز جو ہے وہ کیا ہے, چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جیسے کہہ سکتے جو پرانے زمانے میں میدان کو پہچاننے کے لیے کچھ درخت ہیں, کچھ جو ہے وہ جیسے کہہ سکتے اوپر مقام ہے, کچھ نیچے نشے, ایسی زمین پر رک کر تیرا مولا ایسے کر رہا تھا. آگے بڑھ کر اس مومنہ نے کہا میرا مولا جز حق کے اور کچھ نہیں بولتا, صبر کر لے. یہی ہر سما 23 سال کے بعد اب اس وقت جو ہے وہ کیا ہے, کس کی نوکری کر رہا ہے, ابن زیاد کی. ایسا لگتا ہے کہ یہ مولا کا نوکر نہیں تھا, یہ حاکم کا نوکر تھا. دیکھا ہوگا آپ نے دنیا میں بہت سارے لوگ, کوئی بھی حکومت ہو ان کی سیٹ چل رہی ہوتی, ان کے پیسے کی فراوانی ہوتی. لہٰذا اس حکومت میں جو ہے وہ دوڑتے ہوئے پہنچا کربلا. اب جب پہنچا 23 سالہ پہلا والا واقعہ ریکال ہو گیا, یہ کیا کیا میں نے, گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچا. امام نے سوال کیا میرے چاہنے والے بتا اب کیا کرے گا. کہا ان کے ساتھ تو نہیں ہوں, اب یزیدی قافلے میں تو میں نہیں ہوں. کہا پھر ہمارا ساتھ دے گا. جی جناب, اپنے دلوں پر ہاتھ رکھیے. دوہرائے پر پتہ چلتا ہے, جب انسان دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت پتہ چلتا ہے کون کتنا مومن ہے. کہا ہمارا ساتھ دے گا. کہا نہیں مولا میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. کیوں؟ کہا میرے بیوی بچے مار دے گا ابن زیاد, میرا گھر برباد کر دے گا ابن زیاد. مولا روز دوم محرم جب کربلا پہنچے کا دنیا داروں کے لیے دین لقلقہ زبانی ہے. شاید میرے اور آپ سے خطاب ہے عزیزوں, بے دینوں سے خطاب نہیں ہے, جو دین کا نام تو بہت اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں, لیکن جب دین کو ضرورت کا وقت آتا ہے تو ان کے قدم رک جاتے ہیں. یہ کیا ہوا, دنیا کی محبت نے کیا کیا, سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا. لیکن جب یہ دنیا کی محبت بڑھتی ہے تو سید الشہداء کے مد مقابل آ جاتا ہے. 2 مرتبہ عمر سعد سے جا کر کہا ہے عمر سعد تجھے رے کی حکومت نصیب نہیں ہونے والی ہے, وہاں کا تجھے گندم نہیں ملے گا. تمسخر کرتے ہوئے کہنے لگا میں جو پر اکتفا کر لوں گا. دنیا کی اگر کوئی شے انسان کے وجود میں اس طرح سے انسان کے وجود کو جکڑ لے, یہ خطرناک ہے. امام قاتل حجت خدا بن جاتا ہے. یہ مجلس ایسی خاطر ہے کہ ہم تھوڑا سا جا کر اپنی زندگیوں کو اچھی طرح سے ٹٹولی عزیز و بغور مطالعہ کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی کوئی شے. اور انشاءاللہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 پڑھ کر آئے, خدا سے مانگیے پروردگار دنیا کی ہر شے حسین کی خاطر لی ہے, حسین کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. انشاءاللہ خدا سے تڑپ کر مانگیے میرے پروردگار. بعض روایتوں میں امیر سال میں 2 مرتبہ, غریب سال میں 1 مرتبہ ضرور بضرور سید الشہداء کی زیارت کو جائے. اکسیر عزیزوں, سفر طہارت ہے. تڑپ کے مانگیے پروردگار ایسی جوانی کا, ایسی طاقت کا کیا فائدہ,
ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ سید الشہداء کے روزے کی زیارت نصیب نہ ہو سکے. خصوصیت سے اگر اللہ نے پیسہ دیا عزیزوں، خود نہیں جا سکتے، حتماً کسی مومن کو بھیجیے عزیزوں. اس راہ میں کوشش کیجیے، کوتاہی نہیں کیجیے. فرمایا اے گنہگار، چاہتا ہے تجھے خدا گناہوں کی غفلت سے نجات عطا. وہاں پر بھی جا کر دقت کیجیے گا عزیزوں، وہاں پر بھی شیطان بہرحال مسلسل حملہ آور ہوتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو انسان ہوٹلوں میں، انسان کھانوں میں پھنس جائے عزیزوں. انسان اپنے مولا و آقا سے صدق دل سے مانگے. اے غریب پریشان نہ ہو، اگر کسی وجہ سے نہیں جا پاتا ہے تو اس فرش عزا پر ہاتھ رکھ کے خدا سے مانگے، میرے پروردگار مجھے مولا کے فراق کا درد عطا کر دے. یہ جو میں روضہ حسین پر نہیں پہنچ پا رہا ہوں، یہ جو کربلا نہیں پہنچ پا رہا ہوں، یہ درد مجھے گھلا دے. بہت عزیز و خدا کی بارگاہ سے بڑا اجر ہے انشاءاللہ جب سید الشہداء کی بارگاہ میں پہنچنا نصیب ہو جائے، درد مل جائے. کل ایک مومن نے یہی کہا، مولانا میں اس سال نہیں جا پا رہا ہوں لیکن میری عجیب حالت ہے، بہت کیفیت میری متغیر ہے. میں نے کہا خدا کا شکر بجلا. اور جب روضہ حسین پر پہنچ جائیں تو تڑپ کے کہیے گا، مولا ایک ہستی کی نسبت سے بھی کچھ ایسی محبت عطا کر دے کہ اس کا فراق مجھے تڑپا دے. عزیزو ہمارا کوئی اپنا عزیز ہو اور ہم سے بچھڑا ہوا ہو، عزیزو مسنگ پرسن میں سے بعض سے عزیزو میں قریبی تعلق رکھتا ہوں، جانتا ہوں عزیزو کوئی خوشی ان کے یہاں خوشی نہیں ہے، کوئی کھانا ان کے لیے لذیذ نہیں ہے، ہر وقت اپنا بچھڑا ہوا یاد آتا ہے. سید الشہداء کے روزے پر یہ شب جمعہ ہے عزیزو. روزے جمعہ متعلق ہے اس ہستی سے کہ جس کے سبب سے اللہ نے میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو عطا کی ہے. کہاں ہے وہ ہستی میرے اور آپ کی زندگی میں؟ انسان کا اپنا باپ انسان سے بچھڑا ہوا ہو، روزانہ تڑپ کے مانگتا ہے، پروردگار کب مجھے میرے بابا کی زیارت نصیب ہوگی، وہ جو کائنات کا روحانی باپ ہے، زہرا کلال، جو غیبت میں آنسو نہیں خون روتا ہے. میں اور آپ کربلا سنتے ہیں، تڑپ جاتے ہیں. جس نے اپنی نگاہوں کے سامنے کربلا کو دیکھا ہے، کس قدر پروردگار متعال سے تڑپ کے مانگتا ہوگا عزیزو. مولا ذرہ برابر ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کر رہے ہیں، آمادہ کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کو عزیزو. اس فرش عزا پر ہاتھ رکھ کے مانگے، ان آنسوؤں کو جب آنکھوں میں آئے خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے. میرے پروردگار مجھے میرے زمانے کے امام کے فراق کا درد عطا کر دے. کوئی لمحہ اپنے مولا و آقا کو فراموش نہ کروں. آپ عزیز شب جمعہ میں امام سے تقاضا کرتے ہیں، مولا یہ آپ کے چاہنے والے، آپ کی خدمت میں آپ کے جد کا پرسہ دینے والے، آپ کے آقا کی خدمت میں سلام بھیج رہے. مولا ایک نظر کرم اس مجمع پر کر دیجئے، توجہ کے ساتھ سلام بھیج سکے. پروردگار آنکھوں کو آنسو عطا کر دے. انشاءاللہ سب مل کر سرزمین کربلا کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے السلام علی الحسین وعلی، بلند آواز سے، حسین وعلی حسین وعلی اصحاب الحسین. ساری کائنات پروردگار نے زمانے کے امام کے ہاتھوں میں دی. عزیزو جب وہ نظر کرم فرماتے ہیں انسان عجیب طریقے سے دل میں شکستگی کو اور پاکیزگی کو احساس کرتا ہے. انشاءاللہ توجہ کے ساتھ بلند آواز سے دوبارہ سے امام کی خدمت میں مولا و آقا کی جانب سے حاصل شدہ اس رحمت اور نعمت کو احساس کرتے ہوئے پروردگار ہماری نسلوں کو سید الشہداء کا چاہنے والا قرار دے. السلام علی الحسین وعلی حسین وعلی اولاد الحسین وعلی
اصحاب الحسین. پہلے دن آپ کی خدمت میں بازار شام کی مصیبت کا ذکر آیا. کل میں نے آپ کی خدمت میں دربار شام کی مصیبت پڑھی. آج عزیزو زندان شام کی مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں. اور زندان شام خصوصیت سے عزیزو بہرحال فرق ہے ہمارے یہاں، لیکن بہرحال اس بچی کا ہونا، شاید سید الشہداء کا اس سے محبت کرنا، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے. فرمایا مجھے وہ گھر بہت پسند ہے جس میں رباب اور سکینہ رہتے ہیں. اے اولاد والے، اگر خدا نے تجھے بیٹی دی ہے اس کی عظمت کو جان، اس کے مقام و مرتبے کو جان. اور اگر بیٹی نہیں دی ہے فرش ازا پر ہاتھ رکھ کے پروردگار سے مانگ، اے پروردگار جیسے تو نے حسین کو دل کا چین و سکون سکینہ عطا کی تھی، ایسے ہی مجھے بھی بیٹی عطا کر. پروردگار مجھے بھی اپنی بیٹی کو اسی طرح سے تربیت کرنے کی توفیق دے جس طرح سے کربلا سجانے میں، کربلا بچانے میں یہ باب الحوائج بچی نے اپنا کردار ادا کیا. میرے بچے بھی دین کے لیے کارآمد ہو سکے. عزیزو شہزادی کی مصیبت بہت طولانی ہے. میں آج کربلا میں سید الشہداء کا وداع جناب سکینہ کے ساتھ وہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں. اگر اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو کل زندان شام میں دادی کی خدمت میں جو مرثیہ پڑھا ہے، جو معتبر مقاتل نے اس خواب کو ذکر کیا ہے، وہ پڑھ دوں گا. اور انشاءاللہ آخری دن اگر اللہ نے توفیق عطا کی تو اس یتیمہ کی شہادت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا کہ جس نے میرے مولا سید سجاد کو بہت رلایا. آؤ عزیز و باب الحوائج بیٹی، دنیا مانگو گے عطا کرے گا پروردگار، آخرت مانگو گے پروردگار عطا کرے گا. ارے دنیا تو غیروں کو بھی عطا کرتا ہے. آج تڑپ کر پروردگار متعال کی بارگاہ میں حسین کی یتیمہ جناب سکینہ کے وسیلے سے مانگو. اے بی بی اپنے بابا کی بارگاہ میں سفارش کر دے، پروردگار میری جان کو، میرے مال کو، میری اولاد کو حسین کے لیے کارآمد بنا دے. اجرکم علی اللہ. جب میں بہرحال کربلا میں جو آپ کا وداع ہے عزیزوں، چند مختصر جملے انسان کے رونے کے لیے کافی ہیں عزیزوں. وہ وقت آیا کربلا میں جب نہ رہے علی اکبر، نہ قاسم، نہ عون محمد، یہاں تک کہ ابو الفضل العباس نہر فرات کے کنارے آرام کر رہے ہیں. وہ وقت آیا باپ کے ہاتھوں ننا بچہ منقلب ہو گیا. اب مردوں میں سید سجاد کے سوا کوئی باقی نہیں ہے. میرا مولا در خیمہ پر آیا. آنے کے بعد بیویوں سے وداع فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ یا رباب علیکن من السلام. زہرا کے لال کا سلام آخر قبول کرو. مجھے نہیں معلوم عزیزو بیویوں میں کیا کوہرام ہے، کس طرح سے بیویاں آہو فغا کر رہی ہوگی، کس دل سے اپنے والی سے رخصتی لی ہوگی. عزیزو اجرکم علی اللہ. مقتل نے 2-3 وداع ذکر کیے ہیں، اس میں سے ایک جناب سکینہ کا وداع ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں. 2-3 منٹ زیادہ ہو گئے، مجھے معاف فرما دیجیے گا. جناب سکینہ آگے بڑھتی ہیں اور اپنے بابا سے ایسے خطاب کرتی ہیں. اولاد والو، جنہیں پروردگار متعال نے بیٹی عطا کی ہے وہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے بیٹی کی باپ سے کیا محبت ہوتی ہے. سن سکو گے عزیزو کلیجے کو چیر دینے والا جملہ جناب سکینہ نے فرمایا. توجہ سے سنیے گا، پھر بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. آگے بڑھ کر کہا بابا استسلمت للموت، بابا آیا تو بھی مرنے چلا ہے؟ عزیزو رونے میں بخل سے کام نہ لیں. باپ کے لیے یہ جملہ، ایک عام گنہگار باپ کے لیے یہ جملہ قابل برداشت نہیں ہے. زہرا کا لال سکینہ اس طرح سے کہے، دیکھ رہی ہے جو صبح سے رننے جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے. آگے بڑھ کر کہا بابا آیا تو بھی مرنے چلا ہے؟ تڑپ کر کہا بیٹا سکینہ مجھے اتنا بتا دے جس کا کوئی مددگار نہ ہو وہ کیا کرے. اس موقع پر جناب سکینہ نے ایک خواہش کا اظہار کیا. ٹھیک ہے بابا جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، اپنی سکینہ کی ایک خواہش پوری کر دیجئے. کیا چاہتی ہوں بیٹا؟
آگے بڑھ کر فرمایا ردنا الی حرم جدنا، بابا پہلے اپنی سکینہ کو نانا کے مدینہ پہنچا دے، پھر رن میں چلے جانا، بیٹا سکینہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، پیشانی کے بوسے لیے، رخساروں پر بہتے آنسوؤں کو میرے مولا نے اپنے ہاتھوں سے پہنچا اور تڑپ کے کہا تیری خواہش تو پوری نہ کر سکا باپ، اپنے بابا کی یہ خواہش پوری کر دے، کیا چاہتے ہو بابا؟ تڑپ کے فرمایا سیطول بعدی یا سکینۃ فاعلمی من کل بکا اذا الحمام دہانی، بیٹا سکینہ باپ کے بعد بہت رونا ہے، بہت گریا ہے، بہت فریادیں ہیں، کیا چاہتے ہو اپنے بیٹی سے بابا؟ تڑپ کے کہا لا تحرقی قلبی بدمعک حسرتا ما دام من الروح فی جثمانی، بیٹا سکینہ جب تک تیرا باپ زندہ ہے رو رو کے باپ کے دل کو نہ جلا، کلیجے کو نہ تڑپا، جب نہیں بہتے آنسوؤں کو صاف کیا ہوگا سکینہ نے، بابا آپ کی سکینہ آپ سے وعدہ کرتی ہے جب تک تو زندہ ہے سکینہ نہیں روئے گی۔ بس عزیزو میں نے ختم کیا، بلند آواز سے گریہ کیجئے، ایک ماں ایک دکھیاری ماں کی دعا لیجئے۔ وہ وقت آیا کربلا میں سرخاندیاں چلی، عاطف غیبی نے ندا دی قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا، بیٹی مقتل کی جانب دوڑی، بے سر کے لاشے پر پہنچی، اپنے آپ کو بابا کے لاشے پر گرایا، غشی تاری ہو گئی، ارے چند لمحے نہیں گزرے تھے یہ لئی آگے بڑھے، شمر کے تازیاں نے سکینہ کی فریاد، بابا تیرے بعد بھی تیری سکینہ کو تجھ پر رونے نہ دیا گیا۔ لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔